اب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم یہ جو بدلتی دنیا ہے اس کا مطلب سمجھیں. یہ جو ایک نظام بنایا گیا تھا یہ اب ٹوٹ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے. ایک پاور کے بارے میں کہا جا رہا ہے اب اس کا ڈاؤن فال ہے، ختم ہو رہی ہے. اور ایک اور طاقت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمرجنگ پاور ہے، وہ اب عروج پا رہی ہے. 2030 تک اس کا غلبہ ہوگا. فرق کیا ہے؟ دین کے اعتبار سے دیکھیں گے کوئی فرق نہیں ہے. وہی مادہ پرستی ادھر بھی تھی، وہی مادہ پرستی ادھر بھی ہے. نمبر 2، دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو کوئی بڑا فرق نہیں ہے. مادہ پرستی نہیں ہے، وہی سرمایہ داریت ادھر بھی تھی، وہی سرمایہ داریت ادھر بھی ہے. ایک اور اعتبار سے دیکھیں، انسان جو خود بھی ترقی کرتا ہے نا، اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. یہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا فلسفہ ہے کہ ایک تھیسس آتا ہے، پھر اس کا اینٹی تھیسس آتا ہے، پھر ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک بھلائی باقی رہ جاتی ہے، سنتھیسس ہو جاتا ہے، برائی ختم ہو جاتی ہے، دو بھلائیاں جمع ہو کے ایک نئی شے بن جاتی ہے. اور اس کی مثال اسکینڈینیوین کنٹریز کی دی جاتی ہے کہ جیسے ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی تھی، مقابلے میں ایک کمیونزم آ گیا، پھر ان کا جو ہے نا وہ دونوں کا جوڑ کر تو وہ نظام بنا جو اسکینڈینیویا میں ریاست ماں جیسی بن گئی. ایک یہ تصور رہا ہے دنیا میں. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب پچھلے دو نظاموں کی برائیاں اگلے نظام میں جمع کی جا رہی ہیں. یہ جو ویسٹرن سسٹم تھا اس کے اندر جو خرابی تھی وہ کیپٹلزم تھا، اور یہ جو کمیونزم تھا اس کے اندر جو خرابی تھی وہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. اب جو نظام بننے جا رہا ہے، سرمایہ دار کو راس آ گیا ہے، سرمایہ دار کو پسند آ گیا ہے، اسے اچھا پک گیا ہے، جسے ہم چائنا ماڈل کہتے ہیں کہ اس میں دو برائیاں کون سی جمع ہو گئی؟ وہ کیپٹلزم جو ویسٹ میں تھا اور کمیونزم کی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. ان دو کے مرجنگ سے سرمایہ دار کی عیاشی، ترقی. یہ ویسٹ نے اگر چائنا کے لیے اسپیس کریٹ کیے تو اس لیے کیے ہیں کہ سرمایہ دار کے لیے تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک بہشت ہے، اس کا جنت ہے. یہ جو سسٹم ہے کہ جس کے اندر کماؤ ہی کماؤ اور نقصان کا کوئی خطرہ نہیں، اور حقوق کا کوئی تصور نہیں، کوئی ہڑتال نہیں فیکٹری میں، کوئی مزدوروں کی یونین نہیں، کوئی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد نہیں. اب آپ سوچیں یہ منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا دنیا میں عدل آئے گا یا ظلم؟ جس منصوبے کے تحت اللہ نے کائنات بنائی ہے اس کے لیے کوئی گنجائش باقی رہے گی؟ یہ غلام اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات اس بنیاد پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے منصوبے کے خلاف کوئی اتنا بڑا منصوبہ کامیاب ہو جائے. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا. ہوگا کیا کہ جو موجود نظام ہے اس کو گرانے والی ایک طاقت اٹھے گی، وہ اسے گرا دے گی. جب وہ اپنا تعمیر کرنا چاہے گی تو ہوگا نہیں، کوئی تیسری پاور آ جائے گی، اور وہ تیسری پاور کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ اسلام کی طاقت ہوگی.